عالم نے دعا کے لیے درخواست کی تھی کہ کلثوم نواز جو ہیں وہ فوت ہو گئی ہیں، اللہ اس کی مغفرت فرمائے، اللہم اغفرها وارحمها وتجاوز عنها وادخلها فی الفردوس الاعلی۔ اللہ اس کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور جتنے مسلمان مرد یا عورتیں فوت ہو گئے ہیں اللہ سب کو جنت الفردوس نصیب فرمائے۔ اللہم اغفر لجمیع المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات الاحیاء منہم والاموات۔ کہتے جی کہ ایسا عمل ہمیں بتلائیں کہ ہماری زندگی میں استقامت پیدا ہو۔ میرا بھائی بات یہ ہے کہ اللہ کی توحید، قرآن پاک کی تلاوت چاہے تھوڑی سی بھی ہو لیکن توجہ کے ساتھ، درود شریف استغفار کی کثرت کریں، انشاءاللہ استقامت ہوگی۔ ہمایوں حنیف صاحب کو بھی میرے سلام عرض کریں۔ الحمدللہ۔ جابر بن عبداللہ حضرت حذیفہ جوان نے بادشاہ کو خواب میں بتایا تھا، مجھے نہیں پتا ہے، مجھے آخرت کا بہت خوف ہے، موت کے بعد قیامت تک کتنا وقت ہوگا اللہ عالم، یہ تو اللہ کے سوا کوئی جانتا ہی نہیں۔ یسألونک عن الساعۃ، اللہ نے فرمایا میرے نبی آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں تو آپ ان کو بتا دیں کہ قیامت کے لیے صرف اللہ تبارک و تعالیٰ۔ وتر آخری نماز کا معنی یہ ہے کہ اگر عشاء کے بعد تم نے وتر نہیں پڑھے اور تہجد کے بعد پڑھنے ہیں، پہلے تہجد کی نماز پڑھ لو، آخر میں وتر پڑھو۔ بہرحال تبلیغی احباب کہتے ہیں کہ جب آدمی جماعت دیکھو اللہ کی رحمت کی نگاہ 70۔ میرا بھائی گزارش یہ ہے، ایک بات یاد رکھو کہ دین کا اصل کام ہی تو تبلیغ ہے نا۔ اللہ نے انبیاء کیوں بھیجے کہ بلغ ما انزل الیک من ربک، تب میرا دین پہنچاؤ۔ حضور نے کیا فرمایا؟ فلیبلغ الشاہد الغائب، جو حاضر ہیں ان کو پہنچائیں جو غیر موجود ہیں۔ حضور نے یہ بھی فرما دیا بلغوا انی ولو آیۃ، تمہیں صرف ایک آیت کا معنی بھی آتا ہو تو پہنچاؤ۔ تو ٹھیک ہے، تبلیغ کی بڑی فضیلت ہے۔ حضرت قاری طیب صاحب کے خلیفہ مولانا محمد معین الدین صاحب قاسمی کا انتقال ہو گیا ہے، اللہم اغفرہ وارحمہ وتجاوز عنہ۔ کیا کسی نے اپنی بیوی سے لوط قوم کا عمل کیا؟ نکاح تو نہیں ٹوٹتا لیکن اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ حضور نے فرمایا من اتی فی دبر امرأتہ، جو آدمی اپنی بیوی کو الٹ راستے سے استعمال کرے اس پہ اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ میرے بھائی 25 سال سے اللہ عالم سحر کا اثر ہے یا کیا ہے بیمار رہتے ہیں۔ میرا بھائی اصل بات تو یہ ہے کہ اللہ جانتے ہیں، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ گھر میں بیٹھ کے سارے گھر والوں کو بٹھا دیں اور سورۃ البقرہ کی تلاوت کریں اور ایک بڑا برتن پانی کا بھر کے رکھ لیں، سب پڑھتے بھی رہو، دم بھی کرتے رہو، وہی پانی سب کو پلائیں، انشاءاللہ جو بھی سحر ہے، جن ہے، سایہ ہے، سب بھاگ جائیں گے۔ محمد فاروق صاحب کے دونوں پتہ نہیں کیا تھا، کڈنی اللہ شفا عطا فرمائے۔ اگر بیوی کے 4 آپریشن بڑے ہو چکے ہیں، اب آئندہ کے لیے بچے بند کرا دیں، کوئی بات نہیں، اجازت ہے، شریعت میں اجازت ہے۔ کہتے جی کہ حسد اور نظر بد کے ڈر سے بیوی بہن بھائیوں کو اپنی دولت یا منافع بتانے سے اعتراض کرے، کوئی حرج نہیں، کیونکہ اصول ہے کہ اپنے معاملات کو اقضوا حوائجکم بالکتمان، حضور نے فرمایا اپنے معاملات کو خاموشی سے سر انجام دیا کرو، یہ نہیں کہ بیٹھے تو بڑے مارتے رہے۔
کہتے ہیں کہ مودودی صاحب نے کہا تھا کہ داڑھی میں، اسلام میں تو خیر داڑھی ہے لیکن داڑھی میں سب یہ غلط حوالہ ہے. مودودی صاحب نے اپنی اتنی بڑی داڑھی تھی، آج بھی ان کا فوٹو دیکھ لو، اگر وہ داڑھی کے منکر تھے تو خود کیوں رکھی ہوئی تھی؟ ایک آدمی نے حج بھی کر لیا، عمرہ بھی کر لیا، اس کو اللہ نے دولت بھی دی ہے، طاقت بھی دی ہے، اگر وہ بار بار عمرہ کرے بڑی اچھی بات ہے. یہ عمرہ کرنا بھی تو خیرات ہے نا. عمرے میں جب آدمی آتا ہے گاڑی والے کو، بس والے کو کرایہ دیتا ہے، ہوٹل والے کو کھانے، یہ سب خیرات ہو رہی ہے نا. اور پھر العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما، گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے. اور اسی طرح ایک حدیث میں ہے کہ جو آدمی حجج النسک و عمر تتر، بار بار حج کرے، بار بار عمرہ کرے، ینفی عن الذنوب والفقر، اللہ اس کے گناہوں کو اور غریبی کو مٹا دیتے ہیں. حتیٰ کہ علماء نے لکھا ہے جو غریب ہو جس کو یعنی رزق میں برکت دے جو عمرہ کرے. تبلیغ کی اہمیت، قرآن کا حکم ہے، نبی پاک کا حکم ہے. ابھی تک تمہیں 1400 سال گزر گئے، تبلیغ کی اہمیت کا پتہ نہیں لگا. تبلیغ نہ ہوتی دین تم تک کیسے پہنچتا؟ تم نے خود حضور سے سیکھا ہے یا صحابہ سے سیکھا ہے؟ تبلیغ کے ذریعے تو پہنچا ہے. اگر کسی نے طواف زیارت سے پہلے اپنی بیوی سے جماع کر لیا تو ایک بڑا جانور ادا کریں، یعنی اونٹ ہے، گائے ہے، بھینس ہے، کوئی چیز ہے، توبہ بھی کریں. بہرحال ایک مشت ائمہ اربعہ کے نزدیک ایک مشت داڑھی ضروری ہے، اور حضور کی ثانی یملأ صدر و سینے پر تک تھی. اگر کسی خاتون کے چہرے پر داڑھی کی جگہ بال نکل آئے وہ نکال دیں. ایسے بال جو اس کی زینت کو خراب کریں ان کا نکالنا جائز ہے. آج کل تو لیزر سے نکال لو پھر ہوتے ہی نہیں ہیں. کہتے ہیں کہ جمہوریت جو ہے شرک و بدعت تو نہیں ہے، بہرحال اسلامی قانون بھی نہیں ہے. یہ غیر اسلامی قانون ہے کہ جس میں اسلام میں، یاد رکھیں کہ اسلام میں وزن ہوتا ہے، عدد نہیں ہوتا. یعنی قیامت والے دن تیرے عمل تولے جائیں گے، گنے نہیں جائیں گے. فمن ثقلت موازینہ، جس کے عمل بھاری ہو گئے وہ جیت گیا. ان میں عدد بھاری ہوتا ہے کہ ایک آدمی نے اگر 1,00,000 بول لیا اور ایک نے 1,00,001 لیا وہ جیت گیا، 1,00,000 بیکار گیا. تو ایک جمہوریت کا قانون ہے جو کوئی اچھا نہیں ہے، لیکن یہ بھی نہیں کہ شرک یا بدعت ہو. آنکھوں کے پھڑکنے سے خوشی یا غم ہوتی ہے، کوئی نہ پھڑکنے سے کچھ ہوتا. یہ آنکھوں کے اعصاب کمزور ہو جاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے ان سے پوچھ رہے ہیں. ہمارے گاؤں میں جا کر ہم نے جو اسپتال بنائے ہیں وہاں بھی اللہ نے کوئی خیر دے بیچارے آئی کیمپ لگاتے ہیں تو غریبوں کا مفت آپریشن کرتے ہیں. تو یہ ان کے اعصاب ہوتے ہیں آنکھوں کے، وہ کمزور ہو جاتے ہیں تو پھڑکتے ہیں. اس میں کسی غم کی علامت نہیں ہوتی. لیکن تمہیں اگر وہم ہو تو حضور کی دعا ہے کہ اللہم لا طیر الا طیرک، لا خیر الا خیرک، ولا الہ غیرک. یہ 3 دفعہ پڑھ لیا کرو، کچھ بھی نہیں ہوگا. میں نے ایسے آدمی بھی دیکھے ہیں جن کی سال سے آنکھ پھڑک رہی ہے، ان کو کیا غم خوشی تو کوئی بھی نہیں آئی. اسلام میں اورل سیکس، مجھے نہیں پتا کیا بات ہے، وہ کیا ہوتی ہے اللہ عالم. بہرحال اپنی بیوی کے ساتھ وہ چیزیں نہ کرو جو شریعت نے منع کی ہیں، باقی سب جائز ہیں. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. کوئی آپ کی بیعت کرنا چاہے، میں نہ پیر ہوں نہ بزرگ ہوں نہ مجھے کوئی مجاز ہوں، کسی بزرگ سے بیعت کرو. ایک عیسائی خاتون کو مسلمان کیا، ٹیلی فون میں نکاح کیا. ٹیلی فون میں نکاح نہیں ہوتا، نکاح کے وقت دونوں کا موجود ہونا ضروری ہوتا ہے، یا کم سے کم ایک کی طرف سے وکیل ہو.
آپ دوبارہ علماء کو بلا کے نکاح کر لیں۔ بہرحال میری بیوی کہتی ہے کہ اس کو طلاق دے، مجھ کو طلاق، غلط بات ہے۔ جو عورت دوسرے کی طلاق مانگتی ہے اس کا انجام یہ ہوتا ہے خود اس کو طلاق ہو جاتی ہے۔ اس سے کہو عدل کرو، بس انصاف کرے۔ دو تین طواف اکٹھے کر کے پڑھیں، جائز ہے، افضل یہ ہے کہ ہر طواف کے بعد پڑھیں۔ ہمارا بیٹا بات نہیں کرتا، اللہ شفا عطا فرمائے۔ حضرت شہادت عثمان کے بعد جو جنگیں ہوئی ہیں، حق پہ کون تھے؟ حق پہ حضرت علی تھے، لیکن دوسری جانب بھی اجتہاد خطا اجتہادی تھی، ان پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے۔ کلن وعد اللہ الحسنی، اللہ نے سب سے جنت کا وعدہ کر دیا ہے۔ مروان کو مدینے سے نکالا تھا، بالکل ٹھیک ہے۔ حضرت عثمان نے حضور کی وفات کے بعد اجازت دی ہے، زندگی تک تو اجازت نہیں دی۔ اور پھر ہمیشہ ہر آدمی ایک حالت میں نہیں رہتا۔ میں نے آج بھی آنا تھا، وقت عشاء کی نماز کے دوسرے لوگوں کا میں حل کرتا رہا، میری قربانی ہوئی، آپ کی نہیں ہوئی تو دم پڑ گئی۔ اپنی قربانی ہوئی نہیں، لوگوں کے سر مڑ رہے ہو۔ حضور پاک کی بی بی خدیجہ کے علاوہ کسی بیوی سے اولاد تھی؟ تمام اولاد بی بی خدیجہ سے تھی۔ ایک بیٹا تھا ماریہ قبطیہ سے، وہ بھی بچپن میں فوت ہو گئے۔ حضرت عثمان کو اہل بیت نہیں کہتے، حضرت عثمان اہل بیت میں تھے ہی نہیں نا۔ حضرت عثمان تو بنو امیہ سے ہیں۔ زندہ آدمی کے لیے کوئی طواف نہیں۔ خاندان عزیزی کی دین کے لیے خدمات ہیں۔ کہتے ہیں کہ یہاں پر حرم کا کام رکا ہوا ہے، حالات ہیں، انشاءاللہ حج کے جانے کے بعد فوراً شروع ہو جائے گا۔ حالات تو ہر ملک میں بدلتے رہتے ہیں، یہ کوئی نئی بات تو نہیں ہوتی۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ نے ان کو اتنا کچھ دیا ہے، جتنا نقصان ہوا ہے اتنا کنویں اور نکل رہے ہیں۔ ایک طواف ایک کے لیے۔ مدینہ پاک میں موت کی خواہش کرنا، بالکل یہ تو حضور کا حکم ہے، من استطاع منکم ان یموت فی المدینہ فلیمت، جو طاقت رکھتا ہو کہ موت مدینے میں آئے اس کو مدینے میں مرنا چاہیے۔ فرمایا کنت لہ شہیدا و شفیعا یوم القیامہ۔ عورتوں کے لیے طواف میں جگہ مقرر کی جائے، ان کو لکھے، مجھے کیوں لکھتے ہیں؟ یہ گیٹ نمبر 74 سے نیچے دفتر ہے باقاعدہ، وہاں لکھ کے ان کو درخواست دے دیں۔ زمزم سامان کے ساتھ لے جانے پہ پابندی ہے۔ بہرحال تم جانو، کمپنی جانے، اس میں کیا بتا سکتا ہوں۔ ہم نے 13 تاریخ کو مدینہ منورہ جانا ہے، طواف آخری دن کیا جاتا ہے، ایک دن پہلے نہیں۔ ایک آدمی ہمارے پاس مہدی کا دعویٰ کرتا ہے، اس کا دماغ خراب ہو گیا ہوگا، پاگل خانے میں بھجوائیں۔ مہدی مدینے میں پیدا ہوگا، وہاں تمہارے ملک میں تھوڑا پیدا ہوگا۔ حضور نے فرمایا کہ مہدی آئے گا، لیکن ما بین الرکنین، حجر اسود رکن ایمانی کے درمیان میں وہ اپنا اعلان کریں گے، اور فرمایا اس کا نام بھی میرے نام پر محمد ہوگا، باپ کا نام بھی عبداللہ ہوگا، والدہ کا نام بھی آمنہ ہوگا، اور میرے خاندان سے ہوگا۔ یہ کہاں سے نکل آیا؟ اگر عورت کی حیض کی تاریخ آنے والی ہو، وہ احتیاطاً طواف الوداع پہلے کر لے تو کوئی حل نہیں کر سکتی۔ ویسے اس پر طواف الوداع معاف ہے، گھبرانے کی کیا بات ہے؟
بہرحال جس نے اپنے بال کو اپنی قربانی نہیں کی تھی، بال کاٹے، حنفی مسلک میں دم ہے، باقی امہ کے نزدیک کوئی حال نہیں۔ اگر نیند کی حالت میں قرآن ہاتھ سے چھوٹ جائے کوئی بات نہیں۔ جماعت کے ساتھ عورتیں نماز پڑھیں، بالکل چہرہ کھلا رکھیں، ہاتھ چہرہ پاؤں۔ اگر پہلی 2 رکعتیں چھوٹ گئی ہیں تو اب کیا کیا جائے؟ جب کھڑے ہوں تو آپ ان دونوں رکعتوں میں فاتحہ پڑھیں، سورت پڑھیں اور اس کے بعد بیٹھ جائیں تو بات ختم کریں۔ انڈیا میں جانے کے بعد اگر کوئی مسئلہ ہو اور آپ سے پوچھنا ہو، انڈیا میں علماء ختم ہو گئے، ہر جگہ علماء ہیں، مدرسے ہیں، خدا کا خوف کرو، ان سے پوچھو، صرف مجھے ہی تنگ کرنا ہے۔ حضور پاک نے فتح مکہ کے بعد نہیں، جب جنگ حنین سے واپس آئے اور جنگ حنین میں فتح عظیم کے بعد بڑا اللہ نے مال غنیمت دیا، تو حضور پاک نے جیرانہ کے مقام پہ قیام کیا، تمام لشکر کو وہیں ٹھہرایا اور وہ قیام کئی دن تک رہا۔ اسی دوران میں ایک دفعہ آپ نے عمرہ کیا۔ فرض نماز کے بعد جو ہے سورۃ فاتحہ، سورۃ فاتحہ، آیت الکرسی، 3 کل تسبیح، پہلے تسبیحات فاطمہ پڑھ لیں، بعد میں جو مرضی آئے پڑھتے رہو۔ ایک معذور آدمی ہے، نماز کا وقت داخل ہونے سے پہلے نہیں، نماز کا وقت داخل ہو تو وضو کرے، تہجد کے وضو سے فجر کی نماز پڑھ سکتا ہے، پڑھ سکتا ہے، فجر کا جو وضو کیا اشراق پڑھ سکتا ہے، ظہر تک ہر نماز پڑھ سکتا ہے۔ میرا بیٹا جو ہے بیمار ہے، اللہ شفا عطا فرمائے، حج کرنے والے کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، لیکن حضور پاک نے چونکہ نمازیں قضا کی ہیں اس لیے نماز قضا کرنی چاہیے۔ مجھے نہیں پتا حضرت امام صاحب کا، جن چیزوں کا مجھے علم نہ ہو مجھ سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ کسی کو ہم نے زکوٰۃ دی، اگر اس نے وہ پیسہ مسجد میں لگایا تو کوئی حرج نہیں۔ آپ زکوٰۃ غریب کو دیں، اب اس کی مرضی ہے جہاں لگائے۔ میں نے احرام کی حالت میں کنوں کھایا تھا، کوئی حرج نہیں، وہ اللہ نے خوشبو ڈالی ہے، بندوں نے تو نہیں ڈالی۔ اللہ